أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت آسمان پھٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں آیت اذا السماء انشقت کی صورت پڑھی اور سجدہ کیا اور فارغ ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے پڑھتے ہوئے سجدہ کیا تھا۔ یہ حدیث مسلم اور نسائی میں بھی ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے اس میں آیت اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے پوچھا تو جواب دیا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس صورت کو نماز میں پڑھا اور آیت سجدہ پر سجدہ کیا اور مقتدیوں نے بھی سجدہ کیا۔ پس میں تو جب تک آپ سے ملوں گا اس موقع پر سجدہ کرتا رہوں گا، یعنی مرتے دم تک۔ اس حدیث کی سندیں اور بھی ہیں اور صحیح مسلم شریف اور سنن میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سورت آیت اذا السماء انشقت میں اور سورت آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق میں سجدہ کیا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا اس سے حساب آسان لیا جائے گا، وينقلب إلى أهله مسرورا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره اور اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فسوف يدعو ثبورا موت کو پکارے گا، ويصلى سعيرا دوزخ میں داخل ہوگا۔ إنه كان في أهله مسرورا یہ اہل و عیال میں مست رہتا تھا، إنه ظن أن لن يحور اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ بلى إن ربه كان به بصيرا ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
اذا السماء انشقت، زمین مردے اگل دے گی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، وہ اپنے رب کے حکم پر کار بند ہونے کے لیے اپنے کان لگائے ہوئے ہوگا۔ پھٹنے کا حکم پاتے ہی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسے بھی چاہیے کہ امر اللہ بجا لائے، اس لیے کہ یہ اس اللہ کا حکم ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے بڑا اور کوئی نہیں، جو سب پر غالب ہے اس پر غالب کوئی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے پست و لاچار ہے، بے بس و مجبور ہے، اور زمین پھیلا دی جائے گی، بچھا دی جائے گی اور کشادہ کر دی جائے گی۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالی زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ لے گا، یہاں تک کہ ہر انسان کو صرف 2 قدم ٹکانے کی جگہ ملے گی۔ سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ تو میں کہوں گا، اللہ، جبرائیل نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تیرے بھیجے ہوئے میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، سچ کہا۔ تو میں کہوں گا، اللہ، پھر مجھے شفاعت کی اجازت ہو۔ چنانچہ مقام محمود میں کھڑا ہو کر میں شفاعت کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ، تیرے ان بندوں نے زمین کے گوشے گوشے پر تیری عبادت کی ہے۔ ابن جریر پھر فرماتا ہے کہ زمین اپنے اندر کے کل مردے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یہ بھی رب کے فرمان کی منتظر ہوگی اور اسے بھی یہی لائق ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسان، تو کوشش کرتا رہے گا اور اپنے رب کی طرف بڑھتا رہے گا، اعمال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن اس سے مل جائے گا اور اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال اور اپنی سعی و کوشش کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ ابو داود طیالسی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی لے جب تک چاہے، بالآخر موت آنے والی ہے، جس سے چاہو دل بستگی پیدا کر لے، ایک دن اس سے جدائی ہونی ہے، جو چاہے عمل کر لے، ایک دن اس کی ملاقات ہونے والی ہے۔ ملاقیہ کی ضمیر کا مرجع بعض نے لفظ رب کو بھی بتایا ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سے تیری ملاقات ہونے والی ہے، وہ تجھے تیرے کل اعمال کا بدلہ دے گا اور تیری تمام کوشش و سعی کا پھل تجھے عطا فرمائے گا۔ دونوں ہی باتیں آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو کوشش کرنے والا ہے لیکن اپنی کوشش میں کمزور ہے، جس سے یہ ہو سکے کہ اپنی تمام تر سعی و کوشش نیکیوں کی کرے تو وہ کر لے۔ دراصل نیکی کی قدرت
اور برائیوں سے بچنے کی طاقت بجز امداد الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ مل جائے اس کا حساب سختی کے بغیر نہایت آسانی سے ہوگا، اس کے چھوٹے اعمال معاف بھی ہو جائیں گے، اور جس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاکت سے نہ بچے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے حساب کا مناقشہ ہوگا وہ تباہ ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن میں تو ہے کہ نیک لوگوں کا بھی حساب ہوگا۔ آیت فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ آپ نے فرمایا دراصل یہ وہ حساب نہیں، یہ تو صرف پیشی ہے، جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوگی وہ برباد ہو گیا۔ مسند احمد۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ بیان فرماتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی اپنے ہاتھ پر رکھ کر جس طرح کوئی چیز کریدتے ہیں اس طرح اسے ہلا جلا کر بتایا، مطلب یہ ہے کہ جس سے بعض پٹس اور کرید ہوگی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جس سے باقاعدہ حساب ہوگا وہ تو بے عذاب پائے نہیں رہ سکتا، اور حساب یسیر سے مراد صرف پیشی ہے، حالانکہ اللہ خوب دیکھتا رہا ہے۔ حضرت صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے، دعا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا صرف نامہ اعمال پر نظر ڈال لی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ ہم نے درگزر کیا، لیکن اے عائشہ جس سے اللہ حساب لینے پر آئے گا وہ ہلاک ہوگا۔ مسند احمد۔ غرض جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہی چھٹی پا جائے گا اور اپنے والوں کی طرف خوش خوش جنت میں واپس آئے گا۔ طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اعمال کر رہے ہو اور حقیقت کا علم کسی کو نہیں، عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کو پہچان لوگے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو ہنسی خوشی اپنوں سے آ ملیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ رنجیدہ، افسردہ اور ناخوش واپس آئیں گے، اور جسے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ہاتھ موڑ کر نامہ اعمال دیا جائے گا وہ نقصان اور گھاٹے کی پکار پکارے گا، ہلاکت اور موت کو بلائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں خوب حشاش بشاش تھا، بے فکری سے مزے کر رہا تھا، آخرت کا خوف
عاقبت کا اندیشہ مطلق نہ تھا، اب اس کو رنج و غم، یاس، محرومی و رنجیدگی اور افسردگی نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ موت کے بعد زندگی نہیں، اسے یقین نہ تھا کہ لوٹ کر اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہاں اسے اللہ ضرور دوبارہ زندہ کر دے گا، جیسے کہ پہلی مرتبہ اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کے نیک و بد اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ بندوں کے اعمال و احوال کی اسے اطلاع ہے اور وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق شام کی سرخی کی قسم، واللیل وما وسق رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب کامل ہو جائے، لتركبن طبقا عن طبق کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔ فما لهم لا يؤمنون تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بل کافر جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پیشین گوئی، شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے مغربی کناروں پر ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت شداد بن اوس، حضرت عبداللہ بن عمر، محمد بن علی بن حسین مکحول، بکر بن عبداللہ مزنی، بکیر بن شیخ، مالک بن ابی ذئب، عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماجشون یہی فرماتے ہیں کہ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ مراد سفیدی ہے، پس شفق کناروں کی سرخی کو کہتے ہیں، وہ طلوع سے پہلے ہو یا غروب کے بعد، اور اہل سنت کے نزدیک مشہور یہی ہے۔ خلیل کہتے ہیں عشاء کے وقت تک یہ شفق باقی رہتی ہے۔ جوہری کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی اور روشنی باقی رہتی ہے اسے شفق کہتے ہیں۔ یہ اول رات سے عشاء کے وقت تک رہتی ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں مغرب سے لے کر عشاء تک۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک ہے۔ مجاہد سے البتہ یہ مروی ہے کہ اس سے مراد سارا دن ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مراد سورج ہے۔ غالباً اس مطلب کی وجہ اس کے بعد کا جملہ ہے
تو گویا روشنی اور اندھیرے کی قسم کھائی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں دن کے جانے اور رات کے آنے کی قسم ہے۔ اوروں نے کہا ہے سفیدی اور سرخی کا نام شفق ہے، اور قول ہے کہ یہ لفظ ان دونوں مختلف معنوں میں بولا جاتا ہے۔ وسق کے معنی ہے جمع کیا، یعنی رات کے ستاروں اور رات کے جانوروں کی قسم۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں تمام چیزوں کا اپنی اپنی جگہ چلے جانا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ پورا ہو جائے اور پوری روشنی والا بن جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ کی تفسیر بخاری میں مرفوع حدیث سے مروی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے چلے جاؤ گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو سال آئے گا وہ اپنے پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ میں نے اسی طرح تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اس حدیث سے اور اوپر والی حدیث کے الفاظ بالکل یکساں ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، واللہ اعلم، اور یہ مطلب بھی اسی حدیث کا بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ذات نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی تائید حضرت عمر ابن مسعود، ابن عباس اور عام اہل مکہ اور اہل کوفہ کی قراءت سے بھی ہوتی ہے۔ ان کی قراءت ہے لَتَرْكَبُنَّ۔ شعبی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے نبی تم ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھو گے۔ مراد اس سے معراج ہے، یعنی منزل بمنزل چڑھتے چلے جاؤ گے۔ سدی کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق منزلیں طے کرو گے، جیسے حدیث میں ہے کہ تم اپنے سے اگلے لوگوں کے طریقوں پر چڑھو گے، بالکل برابر برابر، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی یہی کرو گے۔ لوگوں نے کہا اگلوں سے مراد آپ کی کیا یہود و نصرانی ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ حضرت مکحول فرماتے ہیں ہر 20 سال کے بعد تم کسی نہ کسی ایسے کام کی ایجاد کرو گے جو اس سے پہلے نہ تھا۔ عبداللہ فرماتے ہیں آسمان پھٹے گا، پھر سرخ رنگ ہو جائے گا، پھر بھی رنگ بدلتے چلے جائیں گے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کبھی تو آسمان دھواں بن جائے گا، پھر پھٹ جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں پست و ذلیل تھے آخرت میں بلند و ذی عزت بن جائیں گے، اور بہت سے لوگ دنیا میں مرتبے اور عزت والے تھے وہ آخرت میں ذلیل و نامراد ہو جائیں گے۔ اکرمہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ پہلے دودھ پیتے تھے پھر غذا کھانے لگے، پہلے جوان تھے پھر بڈھے ہوئے۔ حسن بصری فرماتے ہیں نرمی کے بعد سختی، سختی کے بعد نرمی، امیری کے بعد فقیری، فقیری کے بعد امیری، صحت کے بعد بیماری، بیماری کے بعد تندرستی،
ایک مرفوع حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم غفلت میں ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی جب کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے اس کی روزی، اس کی اجل، اس کی زندگی، اس کا بد یا نیک ہونا لکھ لے، پھر وہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے اور دوسرا فرشتہ آتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اسے سمجھ آ جائے، پھر وہ فرشتہ اٹھ جاتا ہے، پھر دو فرشتے اس کا نامہ اعمال لکھنے والے آ جاتے ہیں، موت کے وقت وہ بھی چلے جاتے ہیں اور ملک الموت آ جاتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں، پھر قبر میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، ملک الموت چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن نیکی بدی کے فرشتے آ جائیں گے اور اس کی گردن سے اس کا نامہ اعمال کھول لیں گے، پھر اس کے ساتھ ہی رہیں گے، ایک سائق ہے، دوسرا شہید ہے، پھر اللہ تعالی فرمائے گا، آیت لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی تو اس سے غافل تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت لَتَرْكَبُنَّ پڑھی، یعنی ایک حال سے دوسرا حال، پھر فرمایا لوگو تمہارے آگے بڑے بڑے اہم امور آ رہے ہیں جن کی برداشت تمہارے بس کی بات نہیں، لہذا اللہ تعالی بلند و برتر سے مدد چاہو۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم میں ہے، منکر حدیث ہے اور اس کی سند میں ضعیف راوی ہیں، لیکن اس کا مطلب بالکل صحیح اور درست ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ امام ابن جریر نے ان تمام اقوال کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سخت کاموں میں ایک کے بعد ایک سے گزرنے والے ہیں، اور گو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، لیکن مراد سب لوگ ہیں کہ وہ قیامت کی ایک کے بعد ایک ہولناکی دیکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، اور انہیں قرآن سن کر سجدے میں گر پڑنے سے کون سی چیز روکتی ہے، بلکہ یہ کفار تو الٹا جھٹلاتے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں اور سرکشی میں اور برائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دلوں کی باتوں کو جنہیں یہ چھپا رہے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبر پہنچا دو کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان عذابوں سے محفوظ ہونے والے بہترین اجر کے مستحق ایماندار نیک کردار لوگ ہیں، انہیں پورا پورا بغیر کسی کمی کے حساب اور اجر ملے گا، جیسے اور جگہ ہے، آیت
عطاءً غیر مجزوز، بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بلا احسان، لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں۔ ہر آن پر لحظہ اور ہر وقت اللہ تعالی عز و جل کے اہل جنت پر احسان و انعام ہوں گے، بلکہ صرف اس کے احسان اور اس کے فعل و کرم کی بنا پر انہیں جنت نصیب ہوئی، نہ کہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ پس اس مالک کا تو ہمیشہ اور مدام والا احسان اپنی مخلوق پر ہے ہی، اس کی ذات پاک ہر طرح کی ہر وقت کی تعریفوں کے لائق ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اسی لیے اہل جنت پر اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کا الہام اسی طرح کیا جائے جس طرح سانس بلا تکلیف اور بے تکلف بلکہ بے ارادہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے آیت، یعنی ان کا آخری قول یہی ہوگا کہ سب تعریف جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہی ہے۔ الحمدللہ۔ سورت انشقاق کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ ہمیں توفیق خیر دے اور برائی سے بچائے، آمین۔